बुलेटिन में सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इससे उनका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो एक ऑलरेडी बिजनेसमैन जो है ये पीटीआई की जो टैक्सेस का जो नतीजा है उसके नीचे, और नंबर 2 जो खास तौर पर बिजली और गैस के निर्ख बढ़े उसके बोझ के नीचे दबा हुआ है। और अब आप जो है वो अरेस्ट का पावर दे रहे हैं एफबीआर को, जो कि बिल्कुल गैर जरूरी भी है, और इससे ना रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे सिर्फ लोगों को आप हरासा करेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हैं। इसी तरह इन्होंने एक और चीज करी है, और वो ये करा है कि जब कमिश्नर आपका असेसमेंट देता है तो पहले ये था कि आप कुछ पैसे 10 से लेकर 50% के दरमियान, डिपेंड करता है कि क्या वो सेक्शन के अंदर है, आप पैसे देकर उसको रिव्यू में जा सकते हैं। मसलन 237 में मेरे ख्याल से 10% पैसे दें और उसको रिव्यू में जाएं। अब इन्होंने सेक्शन 137 के अंदर कहा है कि 100 के 100% पैसे जो है वो आप जमा कराएं पहले। अगर आपके ऊपर कमिश्नर कहता है कि आपके ऊपर 50 करोड़ रुपए टैक्स ड्यू है तो पहले आप 50 करोड़ रुपए जमा कराएं और उसके बाद आप रिव्यू में जाएं। तो भाई एक मरतबा अगर पैसे जमा करवा दो तो फिर आपको पता है कि एफबीआर से पैसे वापस नहीं मिलते, एफबीआर से पैसे वापस नहीं मिलते। और 700 करोड़ रुपए, 700 अरब रुपए, माफ कीजिए, 700 अरब रुपए आज एफबीआर के अंदर रखे हुए हैं लोगों के इनकम टैक्स रिफंड्स के। तो वो 700 अरब रुपए नहीं दिए हुए। अब ये कह रहे हैं कि अगर एफबीआर कोई फैसला करता है, कमिश्नर कोई रूलिंग करता है, तो पहले पूरे पैसे देने पड़ेंगे। बिजनेसमैन भी इसके खिलाफ है, फेडरेशन भी इसके खिलाफ है, और हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं, बिल्कुल इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम चेंज करवाएंगे और इमरान खान साहब से एक और यू टर्न करवाएंगे। तो मैं ये और उसके बाद पेट्रोलियम लेवी की मैं बात करना चाहता हूं। पेट्रोलियम लेवी, आपको पता है कि पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने 610 अरब रुपए रखी है। इस साल का हुकूमत का तखमीना है 610 अरब रुपए। पाकिस्तान में 19 अरब से लेकर 20 अरब लीटर डीजल और पेट्रोल मिलके बिकता है। इसका मतलब है कि तकरीबन अगर 20 अरब लीटर भी देख लें, इसका मतलब है कि 30 रुपए 50 पैसे फी लीटर औसतन डीजल और गैस पे लगेगा। 30 रुपए 50 पैसे। आज जो एवरेज लगा हुआ है वो 3 रुपए 50 पैसे डीजल पे और 3 रुपए पेट्रोल पे, 3.25 रुपए। इसका मतलब है कि 27 रुपए 25 पैसे इस पे टैक्स बढ़ाया जाएगा पूरे साल के लिए। 27 रुपए 25 पैसे। तो ये जो सेल टैक्स लग रहा है वो तो लगेगा। लेवी के ऊपर हुकूमत के तखमीने के हिसाब से 27 रुपए 25 पैसे देने पड़ेंगे। और ये टैक्स नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब 27 रुपए पेट्रोल में भी इजाफा होगा और आजकल पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कीमतें कहां जाएंगी। आलू प्याज की कीमतें कहां जाएंगी, टमाटर की कीमत कहां जाएगी, मुर्गी की कीमत कहां जाएगी, दूध की कीमत कहां जाएगी, और बिलखुसूस चीनी आटे की कीमत तो वैसे ही बहुत बढ़ रही है, वो और कहां जाएगी। तो ये बात भी काबिल गौर है। हुकूमत की जो हुकूमत ने जो रखा हुआ है वो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, आवाम के सामने रखना चाह रहा हूं कि ये इनका इरादा है कि 27 रुपए और मजीद यहां से पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। तो मैं एक मरतबा फिर ये बात रिपीट कर दूं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का इनका एग्रीमेंट जो है, आईएमएफ का प्रोग्राम है वो सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आईएमएफ ने अपनी ट्रांच रोक दी है, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन देने थे वो भी रोक दिए, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पेमेंट फ्रीज कर दी है। इसी की वजह से शायद पाकिस्तानी रुपए में कमजोरी भी आई है पिछले चंद दिनों के अंदर। और हुकूमत का ये कहना कि हम अमेरिका से बात करके आईएमएफ से काम करवाएंगे एकदम गैर मुनासिब है। खुदा न खास्ता इसके दूरस्त नताइज होते हैं स्ट्रेटेजिक, आपको पता है। हम फिर इलाके के अंदर अपने पाकिस्तान के अंदर जंग नहीं मोलना चाहते। तो भाई अगर कुछ करना है तो मईशत के काम जो है वो स्ट्रेटेजिक काम से ना करवाओ, आईएमएफ से आप बैठ के बात करें। लेकिन ये कोई भी टारगेट आईएमएफ का पूरा नहीं कर पाए, 2 साल में एक पैसे का रिफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि इनको $2 बिलियन की छूट G20 ने दी, $1.6 बिलियन एडिशनल आईएमएफ ने दिए, और ये लोग जो है इस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड करके बैठे हैं। अब अल्लाह करे कि ये आईएमएफ का जो मसला है वो आईएमएफ से ये लोग सॉल्व करें, और आईएमएफ का मसला अमेरिका से किसी स्ट्रेटेजिक कंसेशन की वजह से सॉल्व ना करें। लेकिन इस वक्त जो है वो जो आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, वर्ल्ड बैंक की पेमेंट रुक गई है, आईएमएफ की पेमेंट रुक गई है, इससे स्ट्रेस पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ गया है। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूं हुकूमत से कि जो इस तरह इन्होंने शहबाज शरीफ की ये डिमांड मान के दूध के पाउडर के ऊपर ड्यूटी कम करी है, सेल टैक्स कम किया है, इसी तरह मेडिकल अलाउंस के ऊपर एम्प्लॉइज के जो है वो
فل فور اناؤنس کر دے کہ میڈیکل الاؤنس کے اوپر ٹیکس نہیں لیا جائے گا, اور اگر وہ چاہیں تو اسٹاک مارکیٹ میں 12.5 سے واپس 15 کر دیں, ہم اس کی کوئی مذمت نہیں کریں گے. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے جو آپ نے بات کی حکومت نے IMF نے کر دیا ہے نشانہ بناتی ہیں, تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا عوام کو اچھی خبر تو نہیں سنا سکتے, تو کیسے آپ اپوزیشن کی ذبح بندی کریں؟ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ کو نظر آیا کہ سٹنگ گورنمنٹ نے بجٹ کے اوپر احتجاج کیا ہے. 73 سالہ تاریخ میں 2002 سے اسمبلیاں ریسٹور ہوئی پاکستان میں, یہ چوتھی اسمبلی چل رہی ہے. آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کہ حکومتی اراکین وزراء پارلیمان کے ماحول کو خراب کر رہے ہوں, ڈیسک بجا رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ سن نہیں سکتے تھے کہ اپوزیشن کے اراکین کیا بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, پارلیمان کے ماحول کو خراب کریں. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر کے فلور آف دا نیشنل اسمبلی جب بات کی تو عوام کے ایشوز کی بات کی, عمران خان صاحب کی وعدہ خلافیوں کی بات کی. یہ بتایا کہ خان صاحب آپ نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. ایک ہی چیز پچھلے 3 سالوں میں بہتر ہوئی ہے, جو کہ آپ کے کاغذات بتاتے ہیں, اکنامک سروے آف پاکستان بتاتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان میں گدھوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے. یہ حقائق ہیں جو کہ آپ کے اپنے دستاویزات شو کرتے ہیں. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی, 50 لاکھ گھر نہیں دیے, آپ نے IMF جانے کو ترجیح دی, خودکشی نہیں کی, کسی عوامی ایشو کے اوپر آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی, تو بلاول صاحب صحیح بات کر رہے ہیں نا. اگر بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سندھ کی ترجمانی کرے گا نا, وہ سندھ کے حقوق کی جنگ لڑے گا نا, تو کون سی غلط بات کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی, اور اب انہوں نے ایک سازش کریٹ کی ہے کہ چونکہ ان کو گونگے لوگ پسند ہیں, ان کو عثمان بوزدار پسند ہے جو کہ خاموش رہتا ہے, محمود خان صاحب پسند ہیں جو کہ خاموش رہتے ہیں, ان کو مراد علی شاہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور کن ایشوز کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں؟ ایشو نمبر 1 کہ اگر پاکستان کے سینسز میں 2017 کو سندھ کی آبادی کو صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کیا جاتا تو بحیثیت آئینی سربراہ سندھ حکومت کے, تو وزیر اعلیٰ سندھ اپنا پوائنٹ آف ویو پاکستان کی معیشت میں 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, تو سارا سندھ تو اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ PSDP پر نظر ڈالتے ہیں, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو وفاقی حکومت کا, تو اس کے اندر آپ کو خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب کی صوبائی حکومتوں کی اسکیمیں نظر آتی ہیں. ان صوبوں کی بہت ساری آپ کو اسکیمیں نظر آتی ہیں, لیکن وہ صوبہ جو پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے اس صوبے کی کوئی اسکیم نظر نہیں آتی. بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں, 5 ارب روپے رکھے ہیں صوبائی سندھ کے لیے. تو وزیر اعلیٰ سندھ اگر NEC کے اجلاس میں کہتا ہے کہ سر میں بڑا خوش ہوں وزیر اعظم صاحب کہ پنجاب میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, بلوچستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرے سندھ نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ بات کرتا ہے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ذبح بندی کرو, اس کا منہ بند کر دو, کیونکہ وہ ان کی لائن کو ٹو نہیں کر رہا. اور لائن کو کیوں ٹو نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ ہمارے آئینی حقوق ہمیں نہیں دے رہے. ہم خوش ہوں گے کہ جس طرح
پاکستان کا آئین آرٹیکل 156 میں یہ کہتا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ ریشنل طریقے سے، فیئر طریقے سے، ایکوٹیبل طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صوبہ سندھ کو آپ اگنور کریں اور باقی صوبوں کو ترجیح دیں. ہم تو کہیں گے جس طرح آپ باقی صوبوں کو ترجیح دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے صوبے کو ترجیح دیں. تو اگر چونکہ پڑھا لکھا وزیر اعلیٰ ہے، پڑھا لکھا چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا، وہ ان تمام چیزوں کو ڈاکیومنٹ کر کے ایک قومی اسمبلی میں بات کرتا ہے اور ایک خط لکھتا ہے وفاقی حکومت کو، اپنا ڈسینٹ دیتا ہے، تو آپ کو ناگوار گزرتی ہے وہ بات. اور چونکہ آپ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان سوالات کا آپ جواب نہیں دے پاتے تو آپ الزامات پر آ جاتے ہیں. تو آج فواد چودھری صاحب کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو پیسے سندھ کو دیتے ہیں اس کو آڈٹ کریں گے. کوئی احسان کرتے ہو بھائی تم پیسہ دے کے سندھ کو، یا آپ کوئی احسان کر رہے ہیں آپ صوبہ سندھ کو پیسہ دے کے؟ آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں یہ. آئین پاکستان آرٹیکل 160 میں NFC کی مد میں ہر صوبے کو اس کے پیسے دیتا ہے. تو تحریک انصاف کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہے سندھ حکومت کے اوپر، یہ ہمارا آئینی حق ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم پیسوں کا آڈٹ کریں گے. ان کم عقلوں کو یہ نہیں پتا کہ آڈٹ کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے، اور ہر صوبے کے فنڈز کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان سندھ حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتا، پیپلز پارٹی کے ماتحت کام نہیں کرتا، وہ وفاقی نمائندہ ہے، وفاق کے ماتحت کام کرو. ہر سال ہر صوبائی حکومت کے فنڈز کو آڈٹ کیا جاتا ہے. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بس بیان بازی کرنی ہے، باتیں کرنی ہے. موصوف کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A کا نفاذ ہونا چاہیے صوبائی سندھ میں. یہ پاکستان کا پہلا وفاقی وزیر ہے جس کا فوکس ایک صوبے پر ہے بس. کیا آرٹیکل 140A صرف صوبائی سندھ کے لیے ہے؟ پنجاب کے لیے نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے، اسلام آباد کے لیے نہیں ہے. آپ ہم کو تانا مارتے ہو کہ ہم نے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ نہیں رکھی. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا فواد چودھری صاحب، کیا آپ کے بوزدار نے لوکل گورنمنٹ نظام کو رکھا یا ختم کر دیا؟ آپ کے محمود خان نے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو رکھا یا ختم کر دیا؟ آپ کے عمران خان نے اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو رکھا یا ختم کر دیا؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام امپاورڈ نہیں ہے. ہم نے نظام کو چلنے تو دیا، ہم نے وسائل پرووائڈ کیے. اب وہ متحدہ قومی موومنٹ کا میئر نہ مانے، اس پہ ہمارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، تنقید ہو سکتی ہے، ہم بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا تو آپ اعتراف کریں کہ اگر مقامی حکومتوں کا نظام پورے پاکستان میں کہیں چلا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے تحت صوبہ سندھ میں چلا. ہم نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ کراچی کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے ہے. آپ نے اعتراض کیا کہ لاہور کا بلدیاتی نظام نون لیگ کے پاس ہے. آپ نے اعتراض کیا کہ اسلام آباد کا بلدیاتی نظام نون لیگ کے پاس ہے. تو آپ نے اس نظام کو چلتا کر دیا. بات کرتے ہیں 140A کی. میں سوال پوچھنا چاہوں گا 140A کی. آج کراچی سراپا احتجاج ہے. یہ جو بلڈنگ گرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کر رہی ہے، ان بلڈنگز کو کمرشلائز کرنے کا فیصلہ کس زمانے میں ہوا تھا؟ یہ جو سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا تھا کراچی شہر میں، یہ 2003 میں کیا گیا، اور اس زمانے میں ایک بڑی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ تھی. نعمت اللہ صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے، اللہ بخشے ان کو. دوسری بار کمرشلائزیشن 2006-2007 میں ہوئی جب مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے، انہوں نے فیصلہ کیا.
کمرشلائزیشن ہو گئی 2003-2004 میں بلڈنگیں بن گئی. اس کمرشلائزیشن کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا. ایک بڑی مشہور NGO ہے کراچی کی شہری کے نام سے, وہ عدالت